محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ توبہ بہت عظیم عمل ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ توبہ کرنے والے کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم سب اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو اس امید پہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنے والے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت کے پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے۔ جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ تعالی چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بیدار ہوتا ہے اس کے پاس اس کی سواری موجود ہے اور اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے نفس و شیطان انسان سے اپنی دشمنی کا ثابت کرتے ہوئے اسے توبہ سے دور رکھتے ہیں اور بہت سے بہانوں اور وسوسوں سے اسے توبہ سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے توبہ میں تاخیر کی وجہ جاننے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے کہ گناہوں کی سزائیں پڑھیں اور ان پر بار بار غور کریں اور یہ تصور کریں کہ میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتیں ہوں، یعنی جنت کی نعمتیں سے محرومی کیسے برداشت کروں گا۔ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کے متعلق پڑھیں اور بار بار سوچیں اور مقابلہ کر کے دیکھیں کہ دنیا کی لذتیں عظیم ہیں یا جنت کی۔ اس بات پر غور کریں کہ دنیا کی لذتیں ایک انسان کے لیے عموماً 50 سے 60 سال تک کی ہوتی ہیں، جبکہ جنت کی لذتیں کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے بھی زیادہ عرصے یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ کی لذتیں چھوڑ کر 50 سے 60 سال کی لذتوں پر پڑھنا چاہیے، یا 50 سے 60 سال تک کی لذتوں کو چھوڑ کر خربوں سال یعنی ہمیشہ کی لذتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تم 60,000 روپے لوگے تو اگلے سال تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سال 60,000 روپے چھوڑ دو تو اگلے سال 60 خرب روپے تمہیں دیے جائیں گے۔ غور کریں کہ ہم کیا سودا کریں گے، یقیناً خربوں روپے لینے کی کوشش کریں گے، تو اپنے نفس سے کہیں کہ یہی حال دنیا و آخرت کی لذت کا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تکلف کر کے نیک اعمال اختیار کریں اور رضا الہی کے حصول اور اس کی عظمت کا بار بار سوچیں، تو نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ موت کو بھول جانا اور طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ اس کا یہ حل ہے کہ آدمی غور کرے کہ دیر ہی سے صحیح لیکن موت آنا یقینی ہے، تو اس یقینی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نیز ہم دن رات دیکھتے سنتے ہیں کہ بچپن جوانی میں ہی ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، اور یوں اسی راہ چلتے یا بیٹھے بیٹھے بھی اچانک موت کا شکار ہونے والے کم، چلنے یا بیٹھنے سے بھی اچانک موت کا شکار ہونے والے کم نہیں ہیں۔ تو کیا معلوم کہ ہمیں ہمارے ساتھ ویسا ہو جائے اور اگلے چند لمحوں یا دنوں ہی میں مر جائیں۔ اتنا موت کو قریب سمجھیں گے اتنا ہی لمبی امید کم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ چوتھی وجہ فرماتا ہے، دھوکہ شیطان کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر لوگ توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس دھوکے کا خاتمہ یوں کیا جائے کہ اپنے اس ایمان کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے اور قہار و جبار بھی۔ اس نے جب جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ وہ اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کے غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ مجھ پر رحمت ہوگی یا
غضب۔ اس دھوکے کا یہ بھی حل ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائیں کہ خدا کے رحیم و کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، بلکہ جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا وہ ہستی یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام تو گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم ان سے زیادہ رحمت الہی کو جانتے ہیں۔ پانچویں وجہ بری صحبت میں مبتلا ہونا حقیقت میں یہ ہے کہ توبہ سے معلوم رہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر فوراً چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں اور بالآخر ختم کر دیں۔ مثلاً پہلے 2 گھنٹے غفلت والی صحبت میں بیٹھتے تھے تو آدھا گھنٹہ کم کر دیں۔ پہلے لوگ زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اب کم کر کے کم کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں اور مزید اپنی دیگر نیک مصروفیات میں اضافہ کر لیں تاکہ بری صحبت کا وقت ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔